مجھے چکر سے آتے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا تو وہ دوائی دے دیتے تھے، لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ پھر ایک ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ مسئلہ گردوں کا ہے اور ڈائلائسس کروانا پڑے گا۔ لاہور کے محمد شاہد کے لیے ڈاکٹر کا یہ جملہ ایک بھاری پتھر کی طرح تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے گردے صرف 20% کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں طبی طور پر ان کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ گردے کا ٹرانسپلانٹ کرواتے، یعنی اپنے کسی خونی رشتے سے گردے کا عطیہ لیتے جسے ایک مہنگے آپریشن کے بعد ان کے جسم میں پیوست کیا جاتا، لیکن ایک چھوٹی سی دکان چلانے والے شاہد کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ دوسرا راستہ ڈائلائسس کا تھا، لیکن یہاں ایک دقت تھی۔ شاہد بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہسپتال میں ڈائلائسس کے عام طریقے ہیمو ڈائلائسس، جس میں خون کو ایک مشین کے ذریعے نکال کر صاف کیا جاتا ہے، اس کو ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ کافی تکلیف دہ عمل ہے۔ پھر انہیں گردوں کی صفائی کے ایک اور طریقے کا علم ہوا، جس میں نہ تو تکلیف تھی اور نہ ہی انہیں ہسپتال جانا پڑتا تھا۔ یہ طریقہ تھا پیریٹونیل ڈائلائسس کا، جو پاکستان میں زیادہ عام نہیں ہے اور نہ ہی لوگ اس سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، اگرچہ کہ یہ بہت عرصے سے دستیاب ہے۔ تاہم طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ نہ صرف یہ طریقے زیادہ مفید ہیں، بلکہ ایسے مریضوں کے لیے ہی بنا ہے جو گردوں کے ناکارہ ہونے کے باوجود عام زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے گھر پر رہتے ہوئے خود ہی ناکارہ گردوں یعنی خون کی صفائی کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے کیا؟ اس میں خون کی صفائی کیسے ہوتی ہے اور ہسپتال کیوں نہیں جانا پڑتا؟ اس تحریر میں ہم نے طبی ماہرین کے ساتھ ساتھ چند ایسے افراد سے بھی بات کی جو پیریٹونیل ڈائلائسس کی مدد سے زندگی گزار رہے ہیں۔ پیریٹونیل ڈائلائسس کو بلڈ لیس یا خون کے بغیر ہونے والا ڈائلائسس بھی کہا جاتا ہے۔ پیریٹونیل ڈائلائسس کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نعمان طارف نے بتایا کہ مریض کے پیٹ کے اندر ایک پلاسٹک کی پائپ ڈال دی جاتی ہے جو جسم کا مستقل حصہ بن جاتی ہے اور 10 سال یا اس سے زیادہ عرصہ بھی جسم میں رہ سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیوب کسی قسم کا درد نہیں کرتی اور کچھ عرصے بعد جلد کا ہی حصہ بن جاتی ہے۔ پیریٹونیل ڈائلائسس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ پیٹ کے اندر کی جانب ایک جھلی ہوتی ہے جسے پیریٹونیم کہتے ہیں اور اس کے اندر خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ اس طریقے کے تحت اس پائپ کے ذریعے مریض کے پیٹ کے اندر خصوصی پانی ڈالا جاتا ہے جو یوریا، کریاٹینین اور دیگر فاسد مادے خون کی نالیوں سے کھینچ کر جمع کر لیتا ہے۔ یہ پانی 2 گھنٹے یا ضرورت کے حساب سے پیٹ کے اندر رہنے دیا جاتا ہے اور پھر اسے پائپ کے ذریعے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ جب پانی باہر نکلتا ہے تو اس کی رنگت پیلی ہوتی ہے، جیسے پیشاب کی رنگت ہوتی ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ جسم سے فاسد مادے باہر نکل آئے ہیں۔ اس طریقے کو مریض کے مرض کو دیکھتے ہوئے دہرایا جاتا ہے اور یہ ڈاکٹر طے کرتے ہیں کہ کتنی بار یہ عمل دہرانا ہے۔ تاہم ڈاکٹر نعمان کے مطابق پانی ڈالنے اور نکالنے کا عمل 20 سے 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، اور ایک بار پانی اندر ڈال دیا جائے تو اس کے بعد مریض اپنی مرضی سے کام کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر نعمان طارف نے بتایا کہ پیریٹونیل ڈائلائسس کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک مینوئل جس میں دن میں 3 یا 4 بار پانی پیٹ میں ڈال کر نکالا جاتا ہے، دوسرا طریقہ مشین کے ذریعے ہوتا ہے جس میں مریض پیٹ کی ٹیوب کو مشین سے جوڑتے ہیں، پھر مریض چاہے خود سو جائے، مشین خود ہی سارا عمل کر لیتی ہے۔ یہ سارا عمل نیند کے دوران مکمل ہو جاتا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں مریض کو کوئی درد نہیں ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ اس طریقے کو صرف ڈاکٹر کے مشورے اور تفصیلی جائزے کے بعد ہی اپنانا چاہیے اور کوئی مریض خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ کس طریقے سے ڈائلائسس کروائے گا۔ پیریٹونیل ڈائلائسس کا فائدہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نعمان طارف کہتے ہیں کہ اس طریقے میں انسان کے جسم کے خون کو باہر نہیں نکالا جاتا، نہ ہی مریض کے جسم میں نالیاں لگائی جاتی ہیں جن کے بغیر ہیمو ڈائلائسس ممکن نہیں۔ اگر آپ کسی ایسے مرض کو دیکھیں جس کا پیریٹونیل ڈائلائسس ہو رہا ہو تو شاید آپ یہ اندازہ بھی نہ لگا سکیں کہ ان کے گردے کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس طریقے میں مریض بہتر کھا پی سکتے ہیں، ان کی جلد کی رنگت بہتر ہوتی ہے، جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور چلنا پھرنا آسانی سے ممکن ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہیمو ڈائلائسس کے مقابلے میں پیریٹونیل ڈائلائسس کیونکہ گھر پر ہوتا ہے اور کھانے پینے پر اتنی زیادہ پابندی نہیں ہوتی تو نفسیاتی طور پر بھی یہ مریض پر بہتر اثر ڈالتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مشین کے ساتھ پیریٹونیل ڈائلائسس زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اس میں مریض کو خود کچھ نہیں کرنا ہوتا اور وہ نیند کے دوران مشین کی مدد سے خون کی صفائی کر سکتا ہے۔ یہ ان مریضوں کے لیے بہت مفید ہے جو دن میں نوکری یا کام پر جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر احد قیوم پیریٹونیل ڈائلائسس اکیڈمی آف پاکستان کے شریک بانی ہیں اور انٹرنیشنل سوسائٹی آف پیریٹونیل ڈائلائسس میں پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر احد قیوم نے بتایا
کہ مریض اپنی سہولت اور اپنے وقت کے حساب سے ڈائلائسس کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈائلائسس کروانے والے بہت سے مریضوں کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی، اور ایسے میں وہ لوگ جن کو معاش کا بندوبست کرنا ہوتا ہے ان کے لیے پیریٹونیل ڈائلائسس آسانی پیدا کرتا ہے، جبکہ ہیمو ڈائلائسس میں 3 سے 4 دن ہسپتال آنے جانے اور عمل میں پورا دن لگ جاتا ہے۔ پیریٹونیل ڈائلائسس اور ہیمو ڈائلائسس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ڈاکٹر احد قیوم کہتے ہیں کہ ہیمو ڈائلائسس میں ایک مصنوعی جھلی کو استعمال کیا جاتا ہے جسے طبی اصطلاح میں ڈائلائزر کہتے ہیں، جبکہ دوسری جانب پیریٹونیل ڈائلائسس میں انسان کے جسم میں موجود قدرتی جھلی کو استعمال کرتے ہوئے خون صاف کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہیمو ڈائلائسس کے عمل کے دوران مریض کے دل پر زور ڈلتا ہے تو یہ عمل اس حساب سے کسی حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے پیریٹونیل ڈائلائسس چھوٹے اور کم عمر بچوں سے لے کر بڑی عمر کے لوگوں میں بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ 2 دن کے بچے اور 100 سال کی عمر کے شخص بھی یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر احد قیوم کہتے ہیں کہ پیریٹونیل ڈائلائسس میں خون کا عمل دخل نہیں ہوتا جس طرح سے ہیمو ڈائلائسس میں ہوتا ہے۔ خون جسم سے باہر نہیں آتا تو اسی لیے اس میں انفیکشن ہونے جیسا کہ ہیپاٹائٹس کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر احد قیوم کہتے ہیں کہ پاکستان میں طبی طور پر انفیکشن پروٹوکولز یعنی انفیکشن سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل نہیں کیا جاتا، اسی لیے انفیکشن زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک اور سادہ سا فرق یہ ہے کہ پیریٹونیل ڈائلائسس میں خون باہر نہیں آتا تو اسی لیے سوئیوں کا استعمال بھی نہیں ہوتا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لاہور میں مغل پورہ کے رہائشی عبدالرحیم کو گزشتہ سال علم ہوا کہ ان کے گردے کام کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ 53 سالہ عبدالرحیم لاہور کے ڈیفنس کلب میں بطور اسسٹنٹ مینیجر اکاؤنٹس کام کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے ساتھ بلڈ پریشر اور پھر تیز بخار ہوا، جس کے بعد معائنہ کروایا تو پتہ چلا کہ گردوں میں مسئلہ ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر کی تجویز پر پیریٹونیل ڈائلائسس کو چنا اور اب وہ اپنے گھر میں ہی ایک مشین کے ذریعے ڈائلائسس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈائلائسس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اپنی نوکری کرنے میں اس طریقے کی وجہ سے کسی مشکل کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ محمد شاہد بتاتے ہیں کہ اس طریقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف یا درد نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیمو ڈائلائسس سے مجھے خوف آتا تھا کہ نالیاں پڑتی ہیں، پانی والا طریقہ اچھا ہے، اس کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ ان کے گھر پر اب ایک مشین موجود ہے جو ان کے گردوں کی صفائی کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ طریقہ علاج پاکستان میں بآسانی دستیاب کیوں نہیں؟ ڈاکٹر احد قیوم نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کیونکہ دنیا میں پہلی ترجیح پیریٹونیل ڈائلائسس ہوتی ہے کیونکہ اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ پاکستان میں آگاہی کی کمی کے ساتھ ساتھ اس بارے میں غلط خیالات موجود ہیں اور لوگ کہیں گے کہ اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، حالانکہ بار بار طبی طور پر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اگر طریقہ درست طریقے سے استعمال کیا جائے تو پیٹ کی انفیکشن بڑا مسئلہ نہیں۔ ڈاکٹر احد قیوم کہتے ہیں 5 سال کے دوران بہت سے لوگوں نے اس طریقے کو اپنایا ہے، لیکن دنیا میں جو شرح ہے ہم اس کے قریب نہیں پہنچے۔ جو لوگ ہماری صحت کی پالیسی بنا رہے ہیں انہیں اس پر سوچنا چاہیے کہ کیسے اس طریقے کو بھی سستا اور عام کیا جائے۔ اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیریٹونیل ڈائلائسس زیادہ مہنگا عمل ہے؟ ڈاکٹر احد قیوم کہتے ہیں کہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہیمو ڈائلائسس میں ایسے بہت سے خرچے ہوتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے۔ پیریٹونیل ڈائلائسس کروانے والے نے ہسپتال جانا ہی نہیں ہے تو اس کا ٹرانسپورٹ کا کوئی خرچہ نہیں ہونا۔ ان کا کہنا ہے کہ پیریٹونیل ڈائلائسس میں مریضوں میں خون کی قلت نہیں ہوتی، جبکہ دوسری جانب ہیمو ڈائلائسس میں جو مہنگے سے مہنگے ٹیکے لگتے ہیں ان کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیمو ڈائلائسس بھی سستا نہیں ہے، تاہم کس مریض کو کتنا خرچ اٹھانا ہوگا یہ معاملہ علاج کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ گردوں کے مرض سے کیسے بچا جائے؟ ایسے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر عمر کے افراد میں گردوں کے بڑھتے ہوئے مرض سے کیسے بچا جائے۔ ڈاکٹر نعمان طائف کہتے ہیں کہ بنیادی وجہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وہ علاقے جو زیادہ گرم ہوتے ہیں اور جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے وہاں پتھریوں کی شکایات زیادہ ہوتی ہیں جو گردوں کے مرض کی وجہ بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور بڑی وجہ درد کی ادویات بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ درد کی دوائیاں خود ہی کھاتے رہتے ہیں، تھوڑا سا کچھ ہوا تو خود ہی دوا کھا لی، پھر پتہ نہیں چلتا اور آہستہ آہستہ گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نعمان طائف کے مطابق گردوں کے امراض سے بچاؤ کے لیے بلڈ پریشر پر قابو رکھنا اور ساتھ ہی ساتھ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے اپنی شوگر پر کنٹرول رکھنا ضروری ہے۔ کھانے پینے میں نمک کم رکھیں، باہر کے کھانوں اور سافٹ ڈرنکس سے پرہیز کریں کیونکہ نوجوان نسل میں انرجی ڈرنکس کا زیادہ استعمال بھی بلڈ پریشر کو بڑھانے میں کردار ادا کر رہی ہے۔